بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ لہب یہ ترتیب کے لحاظ سے 111ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں کسی دشمن اسلام کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں بنیادی اور پہلی وجہ اور شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا اور توحید کی دعوت دی تھی، اور ابو لہب نے جواباً کہا تھا، تجھے ہلاکت اے محمد، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسری یہ کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یوں یہ آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، اور عربوں کی روایت تھی کہ قطع رحمی کو بڑا ہی برا سمجھا جاتا تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے تو صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ہی بنی ہاشم اور بنی مطلب آپ کے ساتھ رہے، اور ابو لہب بجائے ساتھ جانے کے الٹا ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرتا رہا، بجائے صلح صفائی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتا رہا، اور اس کی بیوی بھی تنگ کرتی رہتی۔ تیسری، اس کی 2 بیٹوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جنہوں نے بعثت کے بعد دونوں کو طلاق دے دی۔ چوتھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو اس نے خوشی منائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جڑ کٹا کہا۔ پانچویں، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتا۔ چھٹی، ذوالمجاز کے بازار میں دعوت و تبلیغ کے وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے بھر گئیں۔ غرض اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ہر اخلاقی اصول کو توڑ دیا، اور بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی لیے اس کا نام لے کر اس کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس سے لوگوں پر بڑا اچھا اثر پڑا کہ انسانوں میں محترم وہ ہے جو ایمان لے آئے، اور ذلیل و خوار وہ ہے جو کفر پر قائم رہے۔ شان نزول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحہ کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، یا صحابہ، تو اس آواز پر آپ کے پاس قریش جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، بتاؤ، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ تو ابو لہب نے کہا، تو تباہ ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔